اٹھیے السلام علیکم. بلی کرے آیا اللہ تعالیٰ وہاں کے کامیابیوں عطا کرے. بہت خوشی تھی. اللہ تعالیٰ وہاں جی دلن کے منور کرے. جزاک اللہ مہربانی. بڑی اچھی بات سنائی. اس سے دو سندھی میں بات کر رہے تھے. انہوں نے نوشر و فیروز جس ضلع میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بتایا 2 زون ہیں. ایک زون کا انہوں نے ذکر کیا زون 2 زون 1 زون 1. انہوں نے بتایا کہ 2 زون ہیں ضلع نوشر و فیروز کے. زون 1 میں انہوں نے 57 برانچز بتائیں. نوشر و فیروز کوئی اتنا بڑا ضلع نہیں ہے لیکن اس کے 2 زون بن گئے. ایک زون کی انہوں نے بتائیں اور پھر یہ بھی بتایا کہ 22 کے قریب نئی برانچز ہیں وہ فعال نہیں ہیں. بالکل یہ ذکر ہونا چاہیے اور اس میں ہمیں یہاں صرف ایک دوسرے کی تعریف کرنے کے لیے نہ بیٹھیں. جو کام ہے اس کو اسی طرح بیان کریں. اور پھر یہ ہے کہ جب ہم حقائق سے واقف ہوں گے تو پھر ان کے تدارک کی بھی کوشش ہوگی. تو یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ہم ان برانچز کو فعال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کہ وہ استاد ہیں, ہیڈ ماسٹر ہیں. پھر یہ بھی بتایا کہ وہ تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہیں. آج کے دور میں ہمارے اس پاکستان میں جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. چھوٹے بچے جو ایسے سمجھیں کہ جیسے کہ ایک نیا پودا بیج میں جب بیج ڈالا جاتا ہے زمین میں سے تو اس بیج پر جب پانی اور مٹی مل کر اثر ڈالتے ہیں تو وہ بیج کھلتا ہے. پھر اس میں سے ایک کمپل نکلتی ہے معمولی سی. وہ کیا نظارہ ہوتا ہے نا. کبھی آپ پیار سے دیکھیے گا نا یہ اس فطرت کو جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی. ضرور اس کو پیار سے دیکھیے گا. وہ چھوٹی سی کمپل جب نکلتی ہے تو اس کے 2 پتے آپس میں یوں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے تتلی بیٹھتی ہے نا تو اس کے پر آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. پھر جب اٹھتی ہے تو پھر اس کے پر پھڑ پھڑاتے ہیں تو اس کے 2 پتے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے معصوم سا بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے. وہ بھی ایک کیا قدرت کا خوبصورت ایک نظارہ ہے. تو بہرحال جب وہ کمپل بڑھتی ہے پھر وہ پتے کھلتے ہیں. پھر وہ آہستہ آہستہ طاقت پکڑتا ہے وہ پودا. پھر اس کی شاخیں نکلتی ہیں. تو دوستو پتہ نہیں کس بات سے بات چلی گئی, کہاں سے کہاں چلی گئی. بہرحال یہ ہے کہ جو بات پہلے ذہن میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ ہم قدرت کے اس کارخانے میں, اللہ تعالیٰ کا یہ کارخانہ ہے, قدرت کا یہ کارخانہ, اس کارخانے میں ہم سب ذکر والے مثبت رول ادا کریں گے. اس میں تخریب نہیں ہونی چاہیے. کل ہی آج گیا تھا گاؤں کسی شہر میں تو بے شمار درخت کٹے ہوئے پڑے ہوئے تھے. پتہ نہیں کیسے کاٹے گئے تھے. بڑے بڑے موٹے تنے. تو یہی سوچ رہا تھا کہ اتنی موٹے تنے یہ درختوں کے کاٹ کر ان کا ڈھیر لگا دیا گیا ہے. اس مقام تک اس درخت کو پہنچنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا, کتنے سال لگے ہوں گے. اور ایک آری لیو یا کلاڑی لیو بس 2 منٹ میں اس کو گرا دیا. تو یہ فطرت جو چیز بناتی ہے بڑے پیار سے بناتی ہے اور بڑے دل سوزی سے بناتی ہے ایک ایک چیز. تو ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں. درختوں سے جو ہے آپ اور ہم پیار کرنا سیکھیں. اور ایک ایک اللہ تعالیٰ کا تو کارخانہ ہے تو ایک ایک پتا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. ایک درخت اگر قائم ہے صرف یہی ایک, یہ اس لیے یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ شاید آپ کے دل میں تھوڑا سا شوق اور بڑھ جائے درختوں کے لیے, تھوڑا سا شوق بڑھ جائے. کیونکہ ہمیں وہ چیزیں اس طرح کی آج کل سننے کا زیادہ شوق ہے. تو اس درخت کا ایک ایک جو پتا ہوتا ہے وہ بھی ذکر کرتا ہے. تو کتنے پتے ہوں گے اس میں. تو وہ سر سبز اور شاداب پتے کتنے ہوں گے, وہ گننے سے باہر ہیں. تو دوستو ان درختوں کے چھاؤں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے رحمت نازل ہوگی آپ کے دلوں پر. وہ درخت بھی آپ کے اس ذکر کی گواہی دے گا. تو اس لیے درختوں سے پیار کرنا سیکھیں, ان کو گرائیں مت, ان کو کاٹیں مت.
اور ان کو اگر کوئی کاٹا گیا ہے تو اتنے درخت لگانے پڑیں گے. ہم میں سے یہ سب کو یہ ذمہ داری ہونی چاہیے. ابھی جلسے گاہ کے لیے درخت گرائے ہیں دوستوں نے, آج اس کو بڑا دکھ ہو رہا تھا. یہاں تو پہلے بڑا باغ ہوتا تھا, آم ہوتے تھے بے شمار, پہلے تو ان کا ستیہ ناش ہوا, وہ بھی دکھ ہوا. پھر جو ہے وہ آگے اب اس دن وہ درختوں کو کاٹ رہے. پھر میں نے دوستوں کو عرض کی کہ جتنے درخت کاٹے جا رہے ہیں اتنے درخت لگائے بھی جائیں. تو یہ چیز عرض کرنی تھی. جی شکریہ. دوست آپ تشریف رکھیں اور بات سنیں.